بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ گمنام ہیرو کے معزز ناظرین، السلام علیکم۔ آئیے چلتے ہیں کہانی کی طرف۔ آپ کے لیے ایک اطلاع ہے، شاید آپ کو پہلے سے معلوم ہو، مسٹر تیمور کی فیملی نے سرکاری قسم کے جلوس کی اجازت نہیں دی۔ وہ بولا، کیا مطلب سرکاری عہدے دار شریک نہیں ہو سکتے؟ کوئی بھی شریک نہیں ہو سکتا سوائے فیملی ممبرز کے اور دوستوں کے۔ وہ خاموشی سے تدفین کرنا چاہتے ہیں۔ آئی سی۔ انہوں نے انتظامیہ سے پروٹیکشن مانگی۔ کمشنر نے ڈی آئی جی سے کہا کہ فیملی کو مکمل پرائیویسی فراہم کی جائے۔ ان کے گھر جانے والے سارے راستے بند کر دیے گئے ہیں۔ لوگوں کو 200 گز دور ہی روک دیا گیا ہے۔ سیاسی شخصیات، اخبار والے، پارٹی ورکر، کوئی بھی نہیں جا سکتا۔ یہ بھی معلوم نہیں کہ تدفین کب اور کہاں ہوگی۔ میں نے کہا، یہ اچھا ہی کیا انہوں نے، امن و امان کی صورتحال خراب ہو سکتی تھی۔ یس سر، کلیش ہو چکا ہے۔ اس کے بعد پولیس نے لوگوں کو اور پیچھے دھکیل دیا، لیکن کئی جگہ اب بھی کارکن جمع ہیں اور ایک دوسرے کے خلاف نعرے لگا رہے ہیں۔ کیا ان حالات میں آپ کا وہاں جانا مناسب ہوگا؟ میں نے کہا، مجھے جانا ہوگا کیپٹن عادل، وہ میرا دوست تھا، بہت قابل اعتماد دوست تھا۔ اس کے علاوہ میں پارٹی چیئرمین ہوں۔ پارٹی چیئرمین کو شاید وہ دوست شمار نہ کریں۔ مسٹر قریشی اور شمس کو اجازت نہیں دی انہوں نے۔ میں نے کہا، میں ذاتی دوست کی حیثیت سے یقیناً جا سکتا ہوں۔ شیور سر، وہ بولا، آئیے۔ میں کار میں پیچھے بیٹھ گیا۔ ڈرائیونگ خود کیپٹن عادل نے سنبھالی۔ گاڑی کے پیچھے والے شیشے ڈارک تھے، ان میں اندر کی طرف سے دھوئیں کے رنگ کے سٹیکر پیپر ایسے لگا دیا گیا تھا کہ پتہ نہیں چلتا تھا۔ ڈبل کیبن پک اپ تقریباً 20-25 گز کا فاصلہ برقرار رکھے ہوئے خیبر کا تعاقب کر رہی تھی۔ آپ کے پاس اسلحہ ہے سر؟ کوئی ریوالور وغیرہ؟ میں نے کہا، یس، لائسنس بھی ہے اس کا۔ آپ کا نشانہ کیسا ہے سر؟ کیپٹن نے پیچھے دیکھے بغیر کہا۔ قابل اطمینان، میں نے کہا، تقریباً 90% ایکوریسی۔ ویری گڈ، اسے ریڈی رکھیں سر۔ میں نے کہا، میں ہر وقت تیار رہتا ہوں اور سوتے سے اٹھ کر بھی مجھے ایکٹیو ہونے میں 2 سیکنڈ لگتے ہیں۔ وہ بولا، 2 سیکنڈ تو بہت زیادہ ہیں سر، میں خالی ہاتھوں سے بھی اپنا دفاع کرنا جانتا ہوں۔ میں نے کہا، مجھے معلوم ہے سر، آپ مارشل آرٹ جانتے ہیں۔ میں نے کہا، مجھے تم خالی ہاتھ نظر آ رہے ہو۔ AK-47 میرے پیروں میں ریڈی ہے سر، میرے بائیں ہاتھ کی دسترس میں ہے۔ وہ بولا، میرا پیچھے والی گاڑی سے بھی رابطہ ہے اور اپنے سینٹر سے بھی۔ پیچھے والی گاڑی پوری رپورٹ دے رہی ہے کہ وہ ہم کہاں ہیں اور وہ سب ریکارڈ ہو رہی ہے۔ میں محتاط ہو گیا، ہماری گفتگو بھی ریکارڈ ہو رہی ہے؟ یس سر، یہ ضروری ہے۔ اگر ہم کوئی مشورہ دیں اور کوئی نہ مانے، بعد میں خدا نخواستہ سیکیورٹی فیل ہو جائے تو ذمہ داری ہم پر نہیں آتی۔ ایک موڑ پر گاڑی اچانک رک گئی۔ ہائی لیکس سامنے سے گھوم کے بالکل میرے سامنے ایسے ٹھہر گئی کہ میں خیبر کا دروازہ کھول کر نکلا تو پک اپ کے پچھلے کیبن میں داخل ہو گیا۔ دوسرے لمحے دروازے بند ہو گئے اور گاڑیاں مخالف سمت میں روانہ ہو گئیں۔ کیبن میں میرے ساتھ کوئی اور نہیں تھا، لیکن باہر سے دیکھنے والے کو کچھ پتہ نہیں چل سکتا تھا کیونکہ اس کے شیشے بھی ٹینٹڈ تھے۔ میرے سامنے ڈرائیور کے ساتھ ایک وردی والا گن مین بیٹھا ہوا تھا اور پچھلے کھلے حصے میں اب ایک شخص بظاہر بڑی بے نیازی سے خالی ہاتھ کھڑا ہر طرف دیکھ رہا تھا، لیکن اس کے پیروں کے پاس کلاشنکوف موجود تھی۔ وہ سادہ کپڑوں میں تھا اور کھلی ہوا میں ڈرائیو کا لطف لیتا محسوس ہوتا تھا۔ اگلے موڑ پر نہ جانے کہاں سے خیبر ہمارے ساتھ ہو گئی اور آگے آگے چلنے لگی۔ مجھے یہ انتظامات بہت قابل اعتماد لگے۔ وہ واقعی تجربہ کار، تربیت یافتہ اور پروفیشنل لوگ تھے۔ میرے لیے یہ ایک نیا تجربہ تھا، ایک ایسا تجربہ جس نے مجھے رفتہ رفتہ متاثر کیا، پھر قائل کیا کہ اس حفاظتی نظام میں میرے لیے ذہنی سکون ہے۔ میں خود اپنی حفاظت کا ذمہ دار نہیں رہا۔ دولت مندی کے یہی فائدے ہیں، جو کام آپ خود نہیں کر سکتے وہ آپ معاوضہ دے کر دوسروں سے کروا سکتے ہیں۔
کام معمولی ہو، مثلا ڈرائیونگ یا سیکیورٹی جیسا خطرناک اور دشوار، آپ نوعیت کے اعتبار سے معاوضہ ادا کریں اور بے فکر ہو جائیں۔ ڈرائیور گاڑی چلائے گا اور ٹریفک کے سارے مسائل سے نپٹے گا، آپ اطمینان سے پچھلی سیٹ پر اخبار پڑھتے جائیں یا گپ شپ کریں۔ مجھے اتنی احتیاط اور حفاظت کے سخت انتظام میں نقل و حرکت کا یہ پہلا تجربہ پر لطف اور دل خوش کن بھی لگا۔ میں نے خود اپنی نظر میں اپنے آپ کو بے حد اہم محسوس کیا۔ میں سڑک پر پیدل چلنے والوں، سائیکل، موٹر سائیکل، بس یا رکشہ میں پھرنے والوں اور عام گاڑی والوں سے بہت برتر اور افضل ہو گیا تھا۔ اس احساس میں بڑا نشہ تھا کہ اب میں ایک وی آئی پی ہوں۔ وی آئی پی آدمی نہیں ہوتا، ایک رویہ ہوتا ہے، سوچ اور طرز زندگی کا نام ہے۔ میں اس سے ابھی تک نا آشنا تھا، آشنا ہو بھی نہیں سکتا تھا۔ یتیم خانے کے ماحول نے مجھے بالکل مختلف کمپلیکس دیا تھا۔ وہاں میرے یا میرے ساتھ رہنے والوں کی زندگی سڑک پر پھرنے والے آوارہ کتے کی زندگی سے بھی زیادہ بے وقت تھی، اور عملی مسائل کو سمجھنے کی اہلیت نہ رکھنے کے باوجود میں نے بے قیمت اور بیش قیمت انسانوں کے فرق کو بڑی شدت سے محسوس کیا تھا۔ میں نے سڑکوں پر رکی ہوئی ٹریفک کے ساتھ صدر اور وزیر اعظم کے گزرنے کا منظر دیکھا تھا اور بے حد متاثر ہوا تھا۔ کیا بات ہے، جب وزیر اعظم سڑک پر ہو تو اس سڑک کو اور کوئی استعمال نہیں کر سکتا، اس کے راستے میں کوئی نہیں آ سکتا، سب دور کھڑے رہ کر دیکھ سکتے ہیں یا نعرے لگا سکتے ہیں اور ہاتھ ہلا سکتے ہیں۔ نعرے صرف زندہ باد کے ہونے ضروری ہیں اور ہاتھوں میں صرف جھنڈے، پتھر یا ڈنڈے نہیں۔ اور وزیر اعظم کی سواری کے آنے سے پہلے سفید ہاتھی جیسی سواری پر ایک ٹریفک سارجنٹ سائرن بجاتا بڑے غرور کے ساتھ گزرتا تھا۔ اس کی موٹر سائیکل کے سامنے والے حصے میں ایک ڈنڈے پر نیلی روشنی گھومتی تھی، اس کا راستہ بھی کوئی نہیں روک سکتا تھا، وہ بھی وی آئی پی تھا۔ پھر ایک جیپ گزرتی تھی، سناٹا گہرا ہو جاتا تھا، لوگوں کی نظر ایک ہی سمت میں ٹھہر جاتی تھی، ہر قسم کی حرکت موقوف ہو جاتی تھی۔ لوگوں کے درمیان، عمارتوں کی چھت پر اور سڑک پر، ہر کھمبے کے ساتھ، ہر موڑ پر، ہر چوراہے میں کھڑے ہوئے پولیس والے ہر طرف ہر شخص کو دیکھتے رہتے تھے۔ پھر موٹر سائیکلوں کی گن گرج سنائی دیتی تھی، 6 یا 8 موٹر سائیکل سوار وردی اور ہیلمٹ پہنے 2-2 کی فارمیشن میں ایک ہی رفتار سے موٹر سائیکل چلاتے نمودار ہوتے تھے۔ پھر جیپ مشین گن لیے ایک باوردی شخص سیدھا کھڑا ہوا، پلک جھپکتے میں انسانوں کو بھون ڈالنے کے حکم کا منتظر۔ پھر لمبی جھنڈے والی ایک کار، پھر دوسری، تیسری، زن شاندار گاڑیاں گزرتی جاتی تھیں۔ لوگ بے وقوفوں کی طرح آنکھیں جھپکاتے رہ جاتے تھے۔ وہ اس گاڑی میں نہیں، پیچھے والی دوسری گاڑی تھی۔ ہمارا محبوب منتخب وزیر اعظم صرف ٹی وی پر صاف نظر آتا ہے، روز نظر آتا ہے۔ اپنے بچپن کے اس تاثر نے مجھے ایک ایسی خواہش کے اظہار پر اکسایا تھا جسے سب نے لطیفہ سمجھا تھا اور بعد میں سننے والے ہنس کے دوہرے ہو گئے تھے۔ سالہ باتیں کیسی کرتا ہے، پاؤں میں جوتے نہیں، بنے گا وزیر اعظم۔ پھر جیسے جیسے عقل آتی گئی مجھے یہ احساس ہوتا گیا کہ لوگ بلا وجہ میرا مذاق نہیں اڑاتے۔ اگر وہ اسے ایک بچے کی بات سمجھتے تھے تو نظر انداز کر سکتے تھے، مگر وہ لاشعوری طور پر سیریس ہو جاتے تھے اور شاید اسی لیے میری حوصلہ شکنی کرتے تھے۔ جب ہمارے دماغ میں یہ بات نہیں آتی تو یہ اتنا اونچا کیوں اڑتا ہے؟ جب تک میں ناصر عظیم رہا، اپنی ساری کامیابی کے باوجود میں عام اور بے وقت آدمی رہا جس کی زندگی اتنی غیر اہم ہوتی ہے کہ ایک محدود حلقے سے باہر کوئی اس کا نوٹس ہی نہیں لیتا۔ حادی یہ کہ شاہ عالم کی جگہ لینے کے بعد بھی وہ عام آدمی کی طرح بہیو کرتا رہا، کتنے افسوس اور شرم کی بات ہے۔ آج اچانک میں اہم ہو گیا تھا، قابل توجہ اور عوام کی سطح سے بہت اوپر میں محفوظ ہو گیا تھا اور میری زندگی لاکھوں کروڑوں انسانوں سے زیادہ قیمتی بن گئی تھی۔ چنانچہ اس کی حفاظت پر آج 10 لاکھ تو کل 1 کروڑ خرچ کیے جا سکتے تھے۔ میری دوستی اور میری دشمنی عام بات نہیں رہی تھی۔
راستہ اس وقت بھی میرا کون روک سکتا ہے، مگر اب یہ کتنا ممکن لگتا ہے کہ کل سب کا راستہ روک دیا جائے، کیونکہ میں اکیلا اس راستے پر سے گزرنے کا استحقاق استعمال کرنا چاہتا ہوں۔ اگر یوں روکے جانے سے ہزاروں لاکھوں لوگ وقت پر آفس نہ پہنچ پائیں، اسکول اور کالج جانے والے پیریڈ مس کر دیں، کوئی ڈاکٹر کو ساتھ لے جانے والا یا مریض کو ایمبولینس میں اسپتال لے جانے والا بے بسی سے فرشتہ اجل کو خندہ زن دیکھتا رہے اور لوگ کہیں کہ بھئی اللہ کی رضا۔ جب گاڑی رکی تو مجھے عجیب سا لگا، شاید میں سو گیا تھا یا پاگل ہو گیا تھا۔ میں کیا دیکھ رہا تھا اور کیا سوچ رہا تھا، مجھے اپنے آپ سے شرم آئی۔ میری گاڑی نہ جانے کس راستے سے گزرتی ہوئی تیمور کے گھر سے کچھ فاصلے پر ٹھہر گئی تھی۔ ایک پولیس افیسر نے کہا، اس سے آگے نہیں جا سکتے آپ۔ میں نے دروازہ کھولا اور نیچے اتر آیا۔ مجھے معلوم ہے کہ تیمور مرحوم کی فیملی نے جنازے میں شرکت کرنے والوں کو محدود کر دیا ہے، مگر میں ان کا بہت قریبی دوست ہوں۔ اس نے مجھے غور سے دیکھا۔ شاہ عالم صاحب، آئی ایم سوری۔ میں نے کہا، آپ اندر جا کے ان کی بیوی سے پوچھ لیں، اگر وہ اجازت نہیں دیں گی تو میں لوٹ جاؤں گا۔ میں نے کہا، اور تب تک آپ زبردستی نہیں کریں گے؟ سر، ابھی کچھ دیر پہلے صورتحال خاصی خراب ہو گئی تھی۔ مسٹر شمس اور قریشی کو انکار کر دیا گیا تھا۔ وہ بولا وہ بہت ناراض ہوئے ہم پر، مگر میں مجبور ہوں۔ وہ 100 گز تک جیب میں گیا اور اس نے دروازے کے سامنے کرسی پر بیٹھے ہوئے چند سوگوار افراد سے کوئی بات کی۔ ایک سنجیدہ عمر بوڑھے نے میری طرف آنکھوں پر ہاتھ کا چھجا بنا کے دیکھا اور پھر اندر چلا گیا۔ چند منٹ بعد وہ واپس آیا تو پولیس افیسر نے پلٹ کر مجھے آگے آنے کا اشارہ کیا۔ میں نے محسوس کیا کہ اس وقت میری عزت بال بال بچ گئی ہے۔ کچھ فاصلے پر پارٹی کے دونوں دھڑوں کے کارکن موجود تھے اور ان کے ساتھ اخباری نمائندے بھی میری بے عزتی کے ساتھ واپسی کا تماشا دیکھنے کے لیے کھڑے تھے۔ میں نے مسکراہٹ کو روک لیا اور فاتحانہ انداز میں آگے بڑھا۔ جب شمس اور قریشی کو یہ خبر ملے گی تو یقیناً ان کے سینے پر سانپ لوٹ جائے گا۔ میں نے سوچا، تیمور کی فیملی نے مجھے اپنا دوست مان لیا تھا۔ ابھی میں دروازے سے دور ہی تھا کہ تیمور کی بیوی نمودار ہوئی۔ اس کے کپڑے اتنے میلے تھے کہ لگتا تھا اس نے 1 مہینے سے نہیں بدلے۔ الجھے ہوئے اور بکھرے ہوئے بالوں میں دھول نظر آ رہی تھی۔ اس کی آنکھوں کی لالی میں وحشت کے آثار تھے اور صاف نظر آتا تھا کہ صدمے نے اسے ہوش سے بیگانہ کر دیا ہے۔ وہ مجھے دیکھتے ہی نفرت اور حقارت کے زہر میں بجھے ہوئے لہجے میں چلانے لگی، آؤ آؤ چیئرمین صاحب، آج دوست بن کے آئے ہو۔ میں نے کہا، دیکھیے میں ان کا دوست تھا۔ جھوٹ، تم ہی تو اس کے سب سے بڑے دشمن تھے۔ وہ چیخ کے بولی، تم ہی قاتل ہو اس کے، تم نے اسے مار ڈالا۔ اپنی سیاست کے کھیل میں اب آئے ہو دوست بن کے، بے غیرت۔ میں نے کہا، مجھے بہت افسوس ہے۔ کس بات کا افسوس ہے تمہیں؟ ہمارا تو سب کچھ چلا گیا، تمہارا کیا گیا؟ اس کے پاس ایک جان ہی تو رہ گئی تھی۔ کیا کیا تم نے اس کی جان بچانے کے لیے؟ تم اسپتال میں اسے دیکھنے تک نہیں آئے اور وہاں دشمنوں نے اس کو دن دہاڑے قتل کر دیا۔ وہ لاوارث پڑا تھا وہاں۔ چیئرمین صاحب، میں نے سر جھکا کے کہا، اگر ایسی بات ہے۔ اگر کا کیا مطلب ہے دوگلے آدمی؟ وہ چلائی، کیا تمہیں نہیں معلوم کہ وہاں کیا ہوا تھا؟ کیا تم نہیں جانتے کہ اس کے قاتل کون ہیں؟ میں چھوڑوں گا نہیں جو بھی ذمہ دار پایا گیا۔ میں نے دکھ سے کہا، کیا کرو گے تم؟ رپورٹ لکھواؤ گے؟ پھر کیا ہوگا؟ تفتیش ہوگی، انکوائری افسر مقرر ہوگا، تم روز بیان دو گے، خوب پبلسٹی حاصل کرو گے، اس سے بھی۔ مگر کیا ان کے بچوں کو ان کا باپ ملے گا جو یتیم ہو گئے صرف تمہاری وجہ سے؟ کیا بگاڑا تھا ان بچوں نے تمہارا کمینے شخص؟ میں نے سخت خفت اور پریشانی محسوس کی۔ تم اپنی شان بگارنے آئے ہو، تمہیں مرنے والے کی لاش پر اپنی سیاست کی دکان چلانی ہے۔ تم کو ایک شہید چاہیے جس کے جلوس کو تم اپنی طاقت کا مظاہرہ کرنے کے لیے استعمال کر سکو۔ اپنے مزار پر یہ ڈرامہ نہیں چلا تھا۔
تمہاری زندگی بھی جھوٹ تھی، موت بھی جھوٹی تھی، جاؤ چلے جاؤ، دفع ہو جاؤ سب، اب وہ کسی کا نہیں صرف میرا ہے، میرے بچوں کا ہے۔ وہ چیخ چیخ کے اپنے کپڑے پھاڑنے لگی۔ اس کا شاندار مزار بنایا ہے تو مجھے اس کے ساتھ گاڑ دو، تم اس کے قاتل ہو، تم پر اللہ کا عذاب نازل ہو۔ تیمور نے کہا تھا شاہ جی کو میری صورت مت دیکھنے دینا مرنے کے بعد۔ پیچھے سے ایک لڑکی اسے کھینچ رہی تھی اور کچھ لوگ سامنے آ کے کوشش کر رہے تھے کہ وہ اندر چلی جائے، مگر وہ دیوانگی کے باعث کسی کے قابو میں نہیں آ رہی تھی۔ میں اس کے صدمے کی شدت کو سمجھتا تھا، مگر وہاں میری پوزیشن بہت خراب ہو گئی تھی۔ یہ عجیب بات تھی کہ ابھی تک سب کو ہی قریب جانے سے روکا جا رہا تھا اور پولیس نے سیاسی کارکنوں اور پریس رپورٹرز کے بارے میں بڑا سخت رویہ اختیار کر رکھا تھا۔ اچانک جیسے ساری پابندیاں خود بخود ختم ہو گئیں، میں نے دیکھا کہ میرے آس پاس ایک نہیں کئی اخباری نمائندے اور فوٹوگرافرز پہنچ گئے تھے۔ ان کے ساتھ شمس اور قریشی بھی تھے، میری پارٹی کے چند سینئر ممبر جو ایگزیکٹو کمیٹی کے رکن تھے اور ان کے پیچھے موجود تھے۔ میں نے سخت ذلت محسوس کی، یہ کیا تماشا ہے آخر؟ میں نے اس پولیس آفیسر سے کہا جس نے پہلے مجھے روکا تھا۔ تماشا تو آپ نے کیا ہے شاہ جی، جھوٹ بولا تھا آپ نے ہم سے کہ آپ فیملی کے قریبی دوست ہیں، وہ مجھ پر بگڑنے لگا۔ ایک بوڑھے نے جو خاندان کا کوئی عزیز تھا مجھے آہستہ سے دھکا دیا، چلو اب جاؤ، ہمیں کسی کی ہمدردی اور تعزیت کی ضرورت نہیں، اس کی جان لے لی، اب تو پیچھا چھوڑ دو ہمارا۔ دوسرے نے کہا میں نے اخبار والوں کے سوالات پر دھیان ہی نہیں دیا، آپ یہ بتائیں کہ اتنے لوگ کیسے آگے پہنچ گئے؟ پولیس آفیسر نے کہا کیوں آپ آ سکتے ہیں تو انہوں نے کیا جرم کیا ہے؟ تم نے پہلے کیوں روکا تھا انہیں؟ میں نے برہمی سے کہا ہم نے تو آپ کو بھی روکا تھا، آپ نے مانی ہماری بات؟ میں نے کہا تم جانتے بوجھتے ایسا کیا، میری ذلت کا تماشا بنانے کے لیے انہیں یہ موقع فراہم کیا۔ آپ کچھ بھی کہہ سکتے ہیں کہ میں نے رشوت لے کر ایسا کیا، کیا آپ سے رشوت لی تھی میں نے؟ اوپر والوں کو جواب دینا پڑا کہ میں نے آپ کو جانے دیا اور پارٹی کے دوسرے عہدیداروں کو روک دیا۔ وہ بولا اتنی جلدی تمہاری جواب طلبی بھی ہو گئی؟ جی ہاں، موبائل فون پر میری شکایت کی گئی، مجھ سے کہا گیا کہ آپ جانے دو، سب کو فوراً تشریف لے جائیں، آپ یہاں سے نقش امن کا سخت اندیشہ ہے۔ وہ بولا ایسا نہ ہو کہ کوئی آپ کو نقصان پہنچائے۔ کیپٹن عادل نے مجھے کھینچ لیا، اب آپ نکل جائیں سر، ٹینشن بڑھ رہی ہے۔ شمس اور قریشی اپنے حامیوں کے ساتھ میرے خلاف نعرے لگوانے میں مصروف ہو گئے تھے۔ تیمور کا قاتل، ہائے ہائے، شاہ عالم قاتل ہے۔ پھر دیکھتے ہی دیکھتے انہوں نے بینرز کھول لیے، ان پر لکھا ہوا تھا کہ تیمور کے قتل کے الزام میں شاہ عالم کو سرِ عام پھانسی دی جائے، ہم تیمور کے خون کا انتقام لیں گے۔ فوٹوگرافر ان کی تصویریں اتارنے لگے اور فلمیں بنانے لگے۔ اچانک وہ مجمع میرے خلاف مظاہرہ کرنے لگا۔ جو جنازے میں شرکت کے لیے آیا تھا وہ 100-150 آدمی تھے، جن کو وہاں پوری تیاری کے ساتھ لایا گیا تھا اور جو اسی موقع کے انتظار میں تھے۔ اخبار والوں کے سوالات زیادہ تند تھے، میں نے ضبط سے کام لیتے ہوئے کسی کو بھی سخت جواب نہیں دیا۔ میرے منہ کے سامنے مائک لانے والوں کو بھی میں نے ٹال دیا۔ ابھی میں کچھ نہیں کہوں گا، شام کو پریس کانفرنس میں بیان دوں گا، لیکن آپ کے ساتھ مرحوم کی بیوہ نے ایسا رویہ کیوں اختیار کیا؟ وہ آپ کے دستے راست تھے۔ آپ پر قتل کا الزام کس حد تک درست ہے؟ آپ نے اسپتال میں قتل کیسے کرایا؟ کیا آپ تیمور سے بھی خطرہ محسوس کرتے تھے؟ یہ سارے سوالات اشتعال انگیز تھے، مگر ان کا جواب مشتعل ہو کے دینے سے پریس میرے خلاف اٹھ کھڑا ہوتا۔ میں نے وہاں شبنم کو تلاش کیا، وہ شاید میری مدد کرتی، مگر وہ وہاں نہیں تھی۔ میں نے غور کیا تو مجھے اندازہ ہوا کہ وہ سب صحافی جن کو میں نے پہلے کئی بار پریس کانفرنس میں دیکھا تھا وہاں موجود نہیں تھے۔ یہ سب ناآشنا چہرے تھے اور ان کی تعداد 8-10 سے زیادہ نہیں تھی۔ فوٹوگرافر بھی میرے لیے اجنبی تھے۔ میں نے رک کے کہا جینٹل مین، کیا آپ بتائیں گے کہ آپ کا تعلق کس اخبار سے ہے؟ میں نے پہلے آپ کو نہیں دیکھا۔ آپ نے ابھی بہت کچھ نہیں دیکھا، وہ بولا، مثلاً جیل خانہ۔ اس کے ساتھ ہی دوسرے نے کہا پاگل خانہ۔
میں نے کہا آپ دونوں اپنے گھر بلائیں گے تو میں ضرور آؤں گا، لیکن ایک بات میری سمجھ میں نہیں آئی کہ یہاں کسی بھی بڑے اخبار کا کوئی نامور صحافی نظر نہیں آیا۔ ایک بار خود آپ نے ان نام نہاد بڑے صحافیوں کو نظر انداز کر دیا تھا، آج انہوں نے آپ کو نظر انداز کر دیا۔ لیکن یہ میری پریس کانفرنس نہیں ہے، میں نے کہا۔ کیپٹن عادل نے میرے کان میں بتایا، تیمور صاحب کی فیملی نے سب کو مطلع کر دیا تھا کہ جنازے میں نہ کوئی باہر کا آدمی شریک ہوگا اور نہ اخبار والوں کو اجازت ہوگی، تدفین گاؤں میں ہوگی۔ ان کے آئی سی یہ وہ ڈھیٹ لوگ ہیں جو منع کرنے کے باوجود یہاں آ گئے۔ میں نے کہا، جو کسی کے جذبات کی پرواہ نہیں کرتے، انہیں تماشا چاہیے۔ آپ بھی تو ان کے زخموں پر نمک پاشی کرنے ہی آئے تھے۔ یہ بات کہنے والا قریشی کا ایک ساتھی تھا۔ کتنی عزت افزائی ہوئی۔ میں نے اس کی بات کا کوئی جواب دینا مناسب نہیں سمجھا اور عادل کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ گیا۔ ان کرائے کے صحافیوں کو بطور خاص شمس اور قریشی گروپ یہاں کھینچ کے لایا ہوگا۔ میرے خلاف مظاہرے کا پروگرام پہلے سے طے تھا۔ مجھے یہ بھی شک تھا کہ تیمور کی بیوہ کے ذہن میں بھی پہلے سے میرے خلاف نفرت کا زہر بھر دیا گیا تھا، ورنہ وہ اس طرح سب کے سامنے آ کے مجھے ذلیل نہ کرتی۔ اسے یقین دلا دیا گیا تھا کہ تیمور کو شاہ عالم سے وفاداری نبھانے کے جرم میں اس کے مخالفین نے زخمی کر دیا تھا، مگر شاہ عالم نے الٹا یہ سمجھا کہ وہ باغیوں کو اکسانے گیا تھا۔ شاہ عالم ایک بار اسے دیکھنے ہسپتال نہیں گیا اور اپنے پیشہ ور قاتلوں کی مدد سے اس کو ہسپتال میں مروا دیا۔ آج کل خود بھی اپنے 2 کاروباری ساتھیوں کے قتل کے الزام میں بند ہے۔ دونوں باتیں جھوٹ تھیں، لیکن پروپیگنڈے کی بنیاد ہی جھوٹ پر رکھی جاتی ہے، اور یہ جھوٹ اتنے منظم اور سائنٹیفک طریقے سے بولا جاتا ہے کہ عام ذہن رکھنے والا آدمی اس پر فوراً یقین بھی کر لیتا ہے۔